بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول فیہ، یہ تیسری فصل ہے، اور تیسری فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول فی کی بحث کو بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم مفعول فی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مفعول فی اس مفعول کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، چاہے وہ زمانہ ہو یا جگہ ہو، اور اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے۔ مفعول فی اس مفعول کو کہتے ہیں کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ کبھی فاعل کا فعل کسی زمانے میں واقع ہوتا ہے تو اس زمانے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کبھی فاعل کا فعل کسی جگہ میں واقع ہوتا ہے تو اس جگہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس جگہ کو یا اس زمانے کو مفعول فی کہا جاتا ہے، اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ظرف کی دو قسمیں، ظرف مبہم، ظرف محدود۔ ظرف مبہم وہ ظرف ہوتا ہے جس کے لیے معین حد نہ ہو، جیسے دہر زمانہ، اب اس کے لیے کوئی متعین حد نہیں ہے، اور حین وقت، اس کے لیے بھی کوئی متعین حد نہیں ہے۔ اور ظرف محدود وہ ظرف ہوتا ہے جس کے لیے معین حد ہو، جیسے یوم دن، اب اس کی ایک معین حد ہے، لیلۃ رات، اس کی بھی معین حد ہے، شہر مہینہ، اس کی بھی معین حد ہے، سنت سال، اس کی بھی معین حد ہے۔ اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود۔ ظرف مکان مبہم وہ جگہ جس کی حد متعین نہ ہو، جیسے خلف پیچھے، اب پیچھے کتنی جگہ ہے متعین نہیں ہے، امام آگے، اب آگے کتنی جگہ ہے متعین نہیں ہے۔ اور ظرف مکان محدود جس کی حد متعین ہو، جیسے الدار گھر، ہر گھر کی ایک حد متعین ہوتی ہے، مسجد، مسجد کے ایریے کی حد متعین ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر ہم نے جو یہ ظرف کی اقسام پڑھی ہے، یہ ظرف کی ہم نے اقسام پڑھی ہے اعراب کے اعتبار سے۔ اب اعراب کس ظرف کا کون سا ہوگا تو اس کو سمجھنا۔ ظروف زمان مطلقاً، مطلقاً کا مطلب ہے چاہے ظروف زمان مبہم ہو یا محدود ہو، حرف جر فی مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں، یعنی حرف جر شروع میں فی مقدر ہوگا، اور اس کے مقدر ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، منصوب۔ مثال صمت دہرن، اب یہ اصل میں تھا صمت فی دہرین، فی کو مقدر کر دیا، دہرین کی رے کے نیچے، را کے نیچے جو زیر تھا اس زبر میں تبدیل ہو گیا۔ سافرت شہرن، یہ اصل میں تھا سافرت فی شہرین۔ ظرف مکان مبہم بھی فی مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، جیسے جلست خلفک، اصل میں تھا جلست فی خلفک۔ جلست امامک، اصل میں تھا جلست فی امامک، فی مقدر ہے اس لیے خلفک فا کے اوپر زبر، امامک میم کے اوپر زبر۔ لیکن ظرف مکان محدود میں حرف جر فی لفظوں میں موجود ہونا ضروری ہے، جب وہ لفظوں میں موجود ہوگا فی تو ظرف مکان محدود وہ فی کے موجود ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، جیسے جلست فی الداری، جلست فی السوقی، جلست فی المسجدی۔ جلدی سے ترجمہ کریں عامر بھائی، ایک بسم بحث الله پوری۔ الرحمن الرحيم. المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان. وہ ایسا اسم ہوتا ہے جس میں فاعل کا فعل جس زمانے یا مکان میں واقع ہوا ہو، یسمى ظرفا، اور اسے ظرف کو بھی کہا جاتا ہے۔ وظروف الزمان على قسمين، اور ظروف زمان دو قسموں پر ہیں، مبہم وهو ما لا يكون له حد معین، اور مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، جیسے کہ دہر وحین۔ نمبر دو محدود، محدود عامر وهو ما بھائی لا ایک يكون منٹ، له حد۔ عامر بھائی پڑھیں جی سلو، تیز نہ پڑھیں، سلو سلو پڑھیں۔ اچھا جی، اچھا۔ محدود وهو ما يكون له حد معین، اور محدود ظرف زمان وہ ہے جس کی کوئی حد معین ہو، جیسے یوم و لیلۃ و شہر و سنۃ، جیسے یوم، لیل اور شہر اور سنہ اس کی حد معین ہے۔ وکلها منصوب بتقدیر فی، اور سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں فی کو تقدیر کرتے ہوئے، مقدر رکھتے ہوئے۔ تقول، آپ کہیں گے صمت دہرا وسافرت شہرا، ای یعنی کہ فی دہر و فی شہر، یعنی آپ صمت فی دہر و سافرت فی شہر۔ اور ظروف المکان کذالک، اور ظروف مکان بھی اسی طرح ہیں۔ نمبر ایک مبہم وهو منصوب ایضا بتقدیر فی، اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے
فی کو مقدر رکھتے ہوئے، نحو جیسے جلست خلفک و امامک۔ نمبر دو ہے محدود، محدود وہ ہے وہ ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، اور وہ ہوتا ہے جو فی کو مقدر رکھتے ہوئے منصوب نہیں ہوتا، بل لا بد من ذکر فیہ، بلکہ اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہے، نحو جیسے جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد۔ فصل المفعول لہو، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چوتھی فصل کو بیان فرماتے ہیں، اور چوتھی فصل مفعول لہو کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم مفعول لہو کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مفعول لہو اس کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے یا جس کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ فعل واقع ہو۔ مفعول لہو اس مفعول کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے یا جس کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ فعل واقع ہو، جو اس مفعول لہو سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ضربت زیدن تعدیبا، یہاں ادب کے حاصل کرنے کے لیے ضرب والا فعل واقع ہوا ہے۔ قعدت عن الحرب جبنا، میں بیٹھا لڑائی سے بزدلی کی وجہ سے، یہاں مفعول پہلے موجود تھا جس کی وجہ سے بیٹھنے کا فعل واقع ہوا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ لام مقدر ہو، اور اگر لام مذکور ہو تو وہ مجرور ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں اس کو کہا مفعول لہو ہی جائے گا۔ اور جمہور نحویوں کے نزدیک پہلی صورت میں تو وہ مفعول لہو ہوگا کہ جب لام مقدر ہو، دوسری صورت میں وہ مفعول لہو نہیں ہوگا، بلکہ یہ جار مجرور سے تعبیر کرتے ہیں جمہور نحویین۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یہ فائدے کے طور پر، وہ پہلا فائدہ تھا کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفعول لہو، یہ پہلا فائدہ ہے کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ لام مقدر ہو، اور اگر لام مذکور ہو تو وہ مجرور تو ہوگا، لیکن کہیں گے دونوں صورتوں میں اس کو مفعول لہو ہی، چاہے لام مقدر ہو چاہے لام مذکور ہو۔ لیکن جمہور نحویوں کے نزدیک اگر لام مقدر ہو تو مفعول لہو ہوگا، اور اگر لام ذکر کیا جائے تو پھر اس کو جار مجرور سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفعول لہو کا انکار، وہ انکار کرتے ہیں مفعول لہو کا، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں جہاں بھی مفعول لہو مستعمل ہو رہا ہے وہ اصل میں مفعول مطلق ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ہاں ضربتہ تعدیبا، اس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی ضربتہ ادبتہ تعدیبا۔ اسی طرح جبنتو جبنن، جبنتو جبنن، کہ یہاں پر بھی اصل میں تھا۔ کے بعد ہاں بات کٹ گئی آپ کی۔ جی کہاں سے؟ امام آپ زجاج رحمہ ہاں، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفعول لہو سرے سے ہے ہی نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں جہاں بھی مفعول لہو مستعمل ہو رہا ہے وہ اصل میں مفعول مطلق ہے۔ تو ان کے نزدیک کی جو پہلی مثال ہم نے پڑھی ہے ضربتہ تعدیبا، کہ میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اصل عبارت ہے ضربتہ ای ادبتہ تعدیبا، تو تعدیبا مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے اس کا فعل معذوف ہے۔ اسی طرح امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری جو مثال ہے قعدت عن الحرب جبنن، یہ اصل میں ہے جبنت عن الحرب جبنن، کہ بزدلی کی وجہ سے میں جنگ سے پیچھے رہ گیا، میں جنگ سے پیچھے رہ گیا، میں نے بزدلی دکھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مفعول یہ اس مطلق کا ہے۔ ترجمہ کیا بنے گا ساتھی؟ ضرب ہاں، میں نے اس کو مارا، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو ادب سکھایا۔ میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مار۔ ہاں، نہیں سکھا، ترجمہ پھر وہ کر لینا کہ میں نے اس کو ادب سکھایا، چاہے مار کر سکھایا، میں نے اس کو مار کر ادب سکھایا، اور میں بیٹھ گیا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے۔ اب اس کا ترجمہ وہ کیا کریں گے امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہ بزدلی دکھائی میں نے جنگ سے بیٹھ کر، بزدلی دکھائی میں نے جنگ سے بیٹھ کر، یعنی میں بیٹھ گیا اور اس وجہ سے میں نے بزدلی دکھائی۔ ترجمہ اس طرح کریں گے امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جی ترجمہ کریں، بحث پوری ہو گئی۔ المفعول له، المفعول له هو اسم مفعول له وہ ایسا اسم ہوتا ہے ما لأجله يقع الفعل المذکور قبله، جس کی وجہ سے وہ ما قبل مذکور فعل واقع ہوتا ہے۔
یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے. فینصب بتقدیر اللامی، اور اس کو نصب، اس پر مفعول له منصوب ہوتا ہے تقدیر لام کے ساتھ، یعنی لام مقدر ہونے کے ساتھ. نحو جیسے ضربته تأدیبا، یعنی ای للتأدیبی، یعنی للتأدیبی. وقعدت عن الحرب جبنا ای للجبنی. وعند الزجاجی، اور امام زجاج رحمہ اللہ کے نزدیک، وہ مصدر، وہ مصدر ہے یعنی پہ مفعول مطلق ہے. تقدیرہ، جس کی تقدیر یہ ہے، ادبتہ تأدیبا وجبنت جبنا. جی سعودی ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، ادب تو تعدیب کا کیا آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ ایک منٹ.